بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 5 ہم پڑھ رہے تھے اخلاق و عبادات۔ اس میں آج ہمارا آخری ٹاپک ہے قومی املاک و وسائل کے استعمال کے آداب، یعنی کہ قوم جو ہمیں وسائل دیتی ہے، مثلاً اس میں جو ہے وہ سرکاری جگہیں، سڑکیں، جنگلات، گاڑیاں، بجلی، گیس وغیرہ، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، ان کے کیسے ادب کرنا چاہیے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ قومی املاک و وسائل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں۔ عوامی ملکیت اور عوامی وسائل میں تمام سرکاری جگہیں، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، سرکاری گاڑیاں، بجلی اور گیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان چیزوں میں پر سب لوگوں کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ سارے عوام کا حق ہوتا ہے، کسی ایک شخص کا حق نہیں ہوتا۔ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کی ذمہ داری سے لے کر پوری سلطنت کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تعلیمات نبویہ کے مطابق ہر صاحب منصب سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے جو ہیں وہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ خیانت کرنے والے اور رعایا کا حق مارنے والے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ سرکاری اموال و وسائل کی جواب دہی انفرادی اموال و وسائل سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ایک فرد کا حق کھایا تو قیامت کے دن ایک کا جواب دینا ہوگا، اور اگر پوری عوام کا حق پر ڈاکہ ڈالا تو قیامت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ سرکاری وسائل ایک امانت ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو سرکاری وسائل ہیں وہ ایک امانت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سرکاری عہدے اور وسائل سرکاری ملازمین کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں۔ اس امانت میں خیانت کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی کہ خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک مرتبہ ایک سرکاری اہلکار کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کی گئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس نے خیانت کی ہے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان میں سے کچھ موتی نکلے، جبکہ جن کی قیمت جو ہے وہ 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ اس واقعے سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ سرکاری وسائل میں خیانت کرنے والے جو تھے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایسے مجرم ہیں کہ آپ امت پر بے پناہ رحمت اور شفقت کے باوجود ان کی نماز جنازہ ادا کرنے پر بھی تیار نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکاری وسائل میں ادنیٰ سے خیانت بھی ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ ان موتیوں کی قیمت جو تھی وہ 2 درہم کے برابر بھی نہ تھی۔ سرکاری وسائل میں خیانت کا جرم نگاہ نبوی میں اس قدر سنگین ہے کہ اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے یعنی جنت میں داخل ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا، یعنی کہ استحقاق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذمہ داری عطا کی اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس ذمہ داری میں خیانت اور کھوٹ سے کام لے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ سرکاری املاک میں چوری کا وبال۔ بہت سے لوگ سرکاری وسائل اور سرکاری زمینوں پر قبضے کو گناہ نہیں سمجھے، حالانکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سرکاری بجلی یا گیس چوری
کرنا، سڑکیں خراب کرنا، سرکاری جگہوں پر قبضہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بالشت برابر بھر بھی زمین جو ہے وہ ناحق قبضہ انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کا کچھ حصہ ناحق ہڑپ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کے طوق جو ہے وہ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سرکاری املاک و وسائل کی لوٹ کھسوٹ چوری کی بدترین صورت ہے۔ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی چوری کرتا ہے تو قیامت کے دن چوری کرنے والے کو اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ چوری کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین میں خیانت کی صورتیں کہ کیسے وہ خیانت کرتے ہیں، کس چیز کو خیانت تصور کیا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمین جو ہے وہ خیانت کی کچھ صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وقت ضائع کرنا اور اوقات مقررہ کی پابندی نہ کرنا، یعنی کہ آپ جب جاتے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہتے ہوں، اگر وہاں پہ اس کام کے بجائے آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، یا آپ ٹائم سے پہلے واپس آ جاتے ہیں یا مقررہ ٹائم پر نہیں جاتے۔ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام لینا، اختیارات سے تجاوز کرنا، سرکاری وسائل کا ذاتی مقصد کے لیے یا لاپرواہی کے ساتھ استعمال کرنا، اقربا پروری یعنی اپنے نااہل قریبی لوگوں کو ان عہدوں پر لگانا جن کا وہ حق نہیں رکھتے، استحصال یعنی لوگوں کو اپنے ذات کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، بدعنوانی اور خیانت کا ارتکاب کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، نااہل افراد کی سفارش کرنا یا ان کے بارے میں سفارش قبول کرنا، جھوٹ بول کر چھٹی لینا۔ سرکاری وسائل کو امانت داری سے استعمال کرنا ہر شہری پر فرض ہے۔ سرکاری ملازمینوں پر قبضہ کرنے کا گناہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ گیس یا بجلی چوری کرنا سخت گناہ ہے۔ سرکاری جنگلات میں سے درخت کاٹنا یا لکڑی چوری کرنا چوری کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص کسی کی انفرادی ملکیت سے چوری کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایک شخص کا جو ہے وہ جواب دے گا، اور جو عوامی مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسے قیامت کے دن پورے عوام کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے آج پڑھا کہ ہمیں اپنے قومی وسائل کس طرح استعمال کرنا چاہیے، قومی املاک و وسائل کے استعمال کے آداب کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کہ ان وسائل قومی املاک کے بارے میں، وسائل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سرکاری وسائل ایک امانت ہیں، اور سرکاری وسائل میں چوری کا وبال اور سرکاری وسائل میں خیانت کی صورتیں کیا ہیں۔ اس کے بعد مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 ہے کہ سرکاری عہدے اور وسائل سرکاری ملازمین کے پاس ہیں، ایک امانت ہوتے ہیں، یعنی کہ بطور ایک امانت قیامت کے دن چوری کرنے والے کو دینا پڑیں گی، اپنی نیکیاں دینا پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو ان کے دوسرے جس کے ساتھ زیادتی کی چوری کی اس کے گناہ ان کے سر پڑیں گے۔ سرکاری وسائل کی لوٹ کھسوٹ بدترین قسم ہے چوری کی۔ نااہل قریبی لوگوں کو ایسا عہدہ عطا کرنا جس کا وہ اہل نہ ہو کہلاتا ہے اقربا پروری، ٹھیک ہے۔ اور سرکاری وسائل اور املاک کو امانت داری سے استعمال کرنا ذمہ داری ہے ہر شہری کی، دیہاتی لوگوں کی، شہری لوگوں کی اور ملازمین کی نہیں بلکہ ہر شہری کی۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1 ہے، سرکاری املاک و وسائل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ قومی املاک و وسائل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں۔ عوامی ملکیت اور عوامی وسائل میں تمام سرکاری جگہیں، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، سرکاری گاڑیاں، بجلی اور گیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان چیزوں پر سب لوگوں کا حق ہوتا ہے۔
سوال نمبر 2 ہے کہ عوامی عہدہ اور وسائل کی حیثیت کیا ہے؟ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کی ذمہ داری سے لے کر پوری سلطنت کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ چوری کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ سرکاری املاک و وسائل کی لوٹ کھسوٹ جو چوری کی بدترین صورت ہے۔ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے عوامی وسائل کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زمین کا کچھ حصہ ناحق ہڑپ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سرکاری وسائل کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں لکھیں گے کہ سرکاری وسائل کو امانت داری سے استعمال کرنا ہر شہری پر فرض ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کا گناہ اس کی ذاتی زمین پر قبضہ کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ بجلی اور گیس چوری کرنا سخت گناہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے تفصیلی جواب دیجیے۔ سرکاری املاک و وسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ سرکاری ملازمین میں خیانت کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ پہلے سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرے سوال کا جواب وہ سرکاری ملازمین میں خیانت کی صورتیں یہاں سے لے کر یہاں پر 10 صورتیں وہ بیان کی گئی ہیں، تو یہاں تک آپ نے پورا لکھنا ہے۔